آسا ناظرین کرام 26 اپریل کی صبح کو شامدید کہتے ہیں. جیسے معمول بہت ساری آج تو خبروں کی خبر امہات الاخبار کہہ لیجیے گا, خبروں کی ماں ہے گویا آج جس کا انتظار ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے سارے چینل جو ہیں الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج کیا ہوگا, شاید پاکستان کی نئی تاریخ لکھی جائے گی وغیرہ وغیرہ. لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, بڑی خبر تو آج یہی کی ہے نا جی کہ وزیر اعظم کے حوالے سے توہین عدالت کا جو مقدمہ ہے اس کا آج فیصلہ آنا ہے, اور فیصلہ جو ہے اس کی یعنی کہ بہت شہرت ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے. فیصلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ انہیں بری کر دیا جائے, فیصلہ یہ بھی آ سکتا ہے کسی لارجر بینچ کے سپرد کر دیا جائے, فیصلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ انہیں توہین عدالت میں 6 ماہ کی سزا دے دی جائے, شاید 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے, اور فیصلہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ انہیں ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کہ جب تک وہ کورٹ میں موجود ہے اس وقت کی سزا دے دی جائے. پھر اس کے بعد کیا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور بھی نااہل قرار دیا جا سکتے ہیں کہ نہیں دیا جا سکتے, کہ صرف فیصلہ اسی کا آئے گا یا اس کی بنیاد پر نااہلی کی بات بھی ہو سکتی ہے. ساری باتیں جو ہیں وہ زیر غور ہیں, اور اگر نااہلی کی بات ویسے نہیں ہوگی تو اگر جس کو توہین عدالت کیس میں سزا یا کسی عدالت کی طرف سزا ہو جائے, چاہے ٹل رائزنگ آف کورٹ ہو, تو وہ نااہل ہو جاتا ہے رکن اسمبلی رہنے کے لیے. اور جو رکن اسمبلی کے لیے نااہل ہو وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے, یعنی ان کی تو ممبرشپ ختم ہوگی, وزیر اعظم نہیں رہیں گے. لیکن اس مسئلے کو لے جایا جائے گا پھر پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ پیش کرے گی اس کو اسپیکر کے سامنے. اسپیکر 1 مہینے تک اس مسئلے کو اپنے پاس رکھے گا, رکھ سکتی ہے اب کہیں گے نا جی, رکھ سکتی ہے. ہم کنگز انگلش کہتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آج کل تو کوئین ہے تو کوئینز انگلش کہنا شروع کر دی جاتا ہے, تو وہ 1 ماہ تک روک سکتی ہے. اس کے بعد انہیں چیف الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا جانا ہوتا ہوگا, اگر نہیں بھیجیں گی تو بھیجا جانا تصور کر لیا جائے گا, اور وہ 3 مہینے کے اندر اس کے فیصلہ کرنے کے بالکل کر سکیں گے. وہ 4 مہینے تو یہ مل گئے نا جی, اتنے دن بجٹ ہی پاس ہو جائے گا, کچھ اور بھی ہو جائے گا, پھر دیکھا جائے گا شاید الیکشن ہی ہم اناؤنس کر دیں اور کوئی اس کی ضرورت نہ پڑے. بہت سی کہانیاں اس طرح کی بھی بنائی. کیا کرنا ہے حکومت اس پہ کہتے ہیں سر جوڑ کے بیٹھی ہے. کل کابینہ کا اجلاس آج بھی بلا لیا گیا ہے کہ فوری بات کو فیصلہ جو کرنا مقصود ہو وہ کر لیا جائے. اگر اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے تو کوئی تو دوسری بات ہے صاحب. اچھا, جیل کی سزا میں صدر سزا معاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اسے جرم معاف نہیں ہوتا. جرم پہ آپ مجرم تو ٹھہر جاتے ہیں, آپ کی جو قید کاٹ رہے ہیں وہ ختم ہو سکتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی اڈیالہ جیل بھی چلے جائیں گے, وہاں سے وزیر اعظم رہیں گے اور وہ اپنے کام چلائیں گے. اس طرح کے سارے جو آپشن پہلو, ایک کنفیوژن جو کہتے ہیں جی میں تو ہر حکم مانوں گا, حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. اعتزاز حسن کہتے ہیں اڈیالہ جیل بھیجا گیا تو میں خود اپنے ساتھ لے کر انہیں جیل تک جاؤں گا اور چھوڑ کے آؤں گا. ہر طرح کی, پہلے یہ تھا کہ جو ان کی جگہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان کے نام آنے شروع ہو گئے تھے کہ فلاں ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے. کچھ کو لوگ شک بھی کرنے لگے کہ اعتزاز بھی ہو سکتا ہے, کہیں یہ مروائی نہ دیں. کچھ ابھی مخدوم شہاب الدین کا نام آ رہا تھا کہ شاید جنوبی پنجاب سے, جنہیں آپ سرائکی پنجاب بھی کہا جاتا ہے, وہاں سے لینا ہو تو وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں, وزیر ٹیکسٹائل ہیں. آج ان کا نارکوٹکس کے حوالے سے جو بیٹے پہ مقدمہ ہے, ایک بیان بھی آیا ہے, بڑا دلچسپ بیان ہے, وہ بھی زیر غور آنا شروع ہو گیا. پوچھا کہ اتحادی کیا کریں گے, کابینہ کا اجلاس بلایا, کل اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے, ساتھ جائیں گے, پوری کابینہ جائے گی, اور ساتھ اتحادیوں کے لیڈر جو ہیں بدر چوہے شجاعت اور اسفندیار ولی اور QMC کی شرف سے بابر غوری, یہ ساتھ جائیں گے, یا فاروق ستار جو بھی ہے, یہ ساتھ جائیں گے کورٹ میں اپنی ایک سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے کہ بھئی ہم یکجہتی کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں. وہاں فیصلہ سنایا جائے گا, اور فیصلے کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی, یہ ساری آج ایک ڈرامہ سا پورے سب کانٹیننٹ میں کم از کم لگا ہوا ہے, اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہو سکتا ہے. ویسے وزیر اعظم صاحب نے توقع ظاہر کی تھی کہ انہیں سزا ہونے کی توقع نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ یہی کہیں گے جی ہمارا کیس مضبوط ہے, اس کو تسلیم کر دیا جائے گا. اعتزاز حسن نے بہت لمبا کیس لڑا اور بہت ڈٹ کر کوشش کی بات کو بنانے کی, اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اعتزاز حسن کو ہوا ہے, اس کی پاپولیرٹی کو بھی ہوا ہے اور اس کے امیج کو بھی ہوا ہے. اس سے نقصان ہوا ہے کیونکہ وہ صدر کے استثناء کے کوئی اتنے کال نہیں تھے جس کی اب انہوں نے اتنے دلائل دی ہیں اس کے حق میں. یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں کر ہوتا ہے, یہ سب تاریخ کے ابواب ہیں, سیاست کی کہانیاں ملک میں ہوتا رہتا ہے. لیکن آج سب سے بڑی صورتحال جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ ہے جو آج وزیر اعظم کے توہین عدالت کے مقدمے کے حوالے سے ہوگا, اور سب قوم کو اس کا انتظار ہے,
اور بہت امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ہے. پیپلز پارٹی اس کو بھی کیش کرنا چاہتی ہے لیکن کیش کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. ساتھ ہی آج موسیٰ رضا گیلانی کو بلا لیا گیا ہے کہ آؤ بھائی اینٹی نارکوٹک کنٹرول بورڈ ہے, جس کے بارے میں وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ بھائی وہ نہ کرو, آپ طلب کر رہے ہیں, آپ ہمارے ڈیپوٹیشنسٹ ہیں, ہم نے آپ کو فوج سے لیا تھا, آپ یہاں آ کے ہم پہ حکم چلاتے ہیں, یہ نہیں چلاؤ. مطلب پہلی بار ہے کہ وہ ٹیمپل لوز کر گئے ہیں, وہ اپنے اعصاب ان کے جواب دے گئے اور لگتا ہے کہ اب ان کا کیس ہو سکتا ہے مضبوط ہو. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس فارماسیوٹیکل کمپنی کو جو ملتانی کی ہے کوٹا دیا گیا ہے, ان کے 22 تو ڈی جی تھے, یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈی جی ان کو لگایا گیا تھا اسی مقصد کے لیے. اور بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کیسے ان پر آ گیا. خیر آج انکوائری کے لیے ان کو بلایا گیا ہے اور شاید کسی اور کو بلایا گیا ہے, اور وہ جو سیکٹری ہیں ان کو لیے جمعے کا دن مقرر کیا خشمود الاشاری. وہ بڑے بڑے بول رہے ہیں آگے بڑھ کے, اگرچہ کل پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے وضاحت آئی تھی کہ بھئی یہ کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جس سے اندازہ ہو, خط لکھا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی اقدام نہ کریں. بہرحال ایک کیس بنتا دکھائی دیتا. کیس کیا ہے جی؟ ایفیڈرین ایک دوائی ہے جی جو ذرا سی مقدار میں استعمال ہوتی ہے کھانسی وغیرہ اس کی اینٹی الرجک چیزوں کے لیے, ناک کھولنے کے لیے, کف سیرپ بنانے کے لیے گولیاں بنتی ہیں آج کل, سیرپ ویرپ کم بنتا ہے. تو وہ جو دوائی ہے وہ اگر بڑی مقدار میں استعمال کی جائے تو نشہ آور ہے. جیسے ساری اینٹی الرجک بھی نشہ آوری ہوتی ہے نا جی. ضرورت سے زیادہ کف سیرپ لوگ پیا کرتے تھے, بوتلیں پی لیتے تھے نشے لوگ, 5 روپے کی بوتل آتی تھی, لیتے تھے 1 2 3 پی, نشے کی حالت میں کہیں گر گئے. یعنی کہ ایک خوراک لینا اور ہے اور زیادہ پینے کا مطلب اس کا کچھ اور بن جاتا ہے. تو یہ جو مقدار جو اس مقدار میں اس کو کوٹا جاری کیا گیا ہے وہ سارا سال بھی استعمال کی جاتی تو پورا ہونے والا نہیں تھا. تو کوٹا کہاں گیا, وہ کہاں استعمال ہوئی وہ منشیات؟ وہ دوائی جو تھی وہ جو 1 ملی گرام یا 1 کے حوالے سے استعمال ہوتی تھی, اگر آپ نے کلوز میں لی ہے اور بھی 9000 کلو میں, کچھ کوٹے جاری ہوئے تھے 500 کلو کے کوئی 140 فرموں کو, جس میں حنیف عباسی کی فرم بھی تھی. وہ بھی کل کٹہرے میں بیٹھے ہوئے تھے کسی چینل پہ, ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ کوٹا کیسے لیا؟ انہوں نے کہا بھی یہ روٹین کا ہے, اتنی لاکھ گولیاں بنائی, اتنی ڈبیاں بیچی, حساب کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. لیکن یہ جو ہے وہ ڈبیوں کا معاملہ نہیں تھا. یہ تو خیر وہ 500 سے بھی 18 گنا زیادہ کوٹا لیا ایک چھوٹی سی فرم نے. کیوں لیا, کہاں گیا, کیسے بکا,